السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اینڈ مائی فیس بک فیملی. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں اور رزق میں برکت عطا فرمائے, آمین. جی, جیسے کہ سمر ویکیشنز چل رہی ہیں اور ہم مدرس کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ سمر ویکیشنز میں بچوں کو ڈیل کرنا, ٹیکل کرنا مدرس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اور ہر مدر یہ شکایت کر رہی ہوتی ہے کہ یار گرمیوں کی چھٹیوں میں بچے ہینڈل نہیں ہوتے اور بچوں کو کیسے بندہ ڈیل کرے. اچھا, آج میں آپ لوگوں سے اپنے کچھ تھاٹس شیئر کروں گی جو میرے مائنڈ کے میرے خیال کے مطابق کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہمیں مدرس کو یہ ٹاسک بچوں کو کروانے چاہیے. ہو سکتا ہے کافی مدرس میری بات سے ایگری نہ کریں, لیکن اٹس اوکے, ہر کسی کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. اچھا, یہ سامنے آپ کو کچھ بکس نظر آ رہی ہیں, یہ میں نے ایکچولی بکس منگوائی تھیں لاسٹ ایئر کی جو ویکیشنز تھی گرمیوں کی, اس میں نے منگوائی تھیں. یہ 15 بکس کا مجموعہ ہے اور یہ اتنی زبردست بکس ہیں. یہ سیرت نبی کی بچوں کی نا بکس ہیں, کڈس کی نا سیرت نبی کی بکس ہیں. یہ ہیں صبح نور پبلیکیشنز ہیں, ان کی پبلش ہوئی ہوئی بکس ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ یہ نا کہانی کی صورت میں نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پوری سیرت اور ان کی پوری لائف کے جو واقعات ہیں اور ان کی سیرت پوری جو ہے نا وہ کہانیوں کی صورت میں نا بچوں کو بتائی ہے. اس میں نا اتنی زبردست یہاں یہ بک ہے نا, میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے یہ بکس شیئر کروں اور آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ لوگ بھی اپنے بچوں کے لیے گرمیوں کی چھٹیوں میں یہ بکس منگوائیں. اب جیسے کہ نا میں نے لاسٹ ایئر یہ منگوائی تھیں اور ابھی پڑھتے پڑھتے آئی تھنک سو یہ 8th یا 9th بک پہ ہم پہنچ گئے ہیں نا. بچوں کو میں پڑھا رہی ہوں, مطلب میں خود پڑھتی ہوں, ریڈ کرتی ہوں, مطلب 1 پیج یا 2 پیج جتنا ٹائم ملے میں بچیوں کو پڑھاتی ہوں اور پھر ان کو سمجھاتی ہوں. یہ نا بچوں کے لیے اتنی نالجیبل چیز ہے. بچوں کے لیے کیا, مجھے خود اتنا نالج ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ریلیٹڈ نا یہ بکس ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کیسے گزری, واقعات ان پہ وحی کیسے نازل ہوئی. ابو لہب کا واقعہ, سورہ لہب جب نازل ہوئی تو وہ کس وجہ سے نازل ہوئی. ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک, اور اس میں بچوں کے لیے بھی اتنے سبق آموز واقعات ہیں اور اتنی نالج والی چیزیں ہیں کہ لٹرلی مجھے خود وہ باتیں نہیں پتہ تھیں جو مجھے اس بک کو پڑھنے سے, میں ایون کہ بچوں کو کہانی کی صورت میں اپنی بچیوں کو روزانہ یہ سناتی ہوں اور مجھے خود اتنا نالج اس سے ملتا ہے. یہ اتنی زبردست بک بنائی ہوئی ہے نا کہ اس میں ایج بتائی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ایج تھی جب آپ کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ایج تھی جب آپ پہ وحی نازل ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ایج تھی جب آپ نے, مطلب وہ کون سا سن تھا, مطلب ہر ڈیٹ, ہر ایج, ہر چیز انہوں نے اس بک میں بتائی ہے. اور جس سے کہ مجھے اتنا نالج ملا ہے اور اتنا کچھ بچوں کو اچھی باتیں ادھر سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور ہم مسلمان ہیں, ہمارے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ریلیٹڈ ہر چیز پتہ ہونی چاہیے. تو اس سلسلے میں یہ بک بہت زبردست ہے کیونکہ یہ بچوں کے مائنڈ کو سامنے رکھ کے بہت ایزی وے میں یہ بک بنائی گئی ہے. اچھا, میں جب بچوں کو یہ سنا رہی ہوتی ہوں نا تو کچھ ورڈز اس میں بہت مشکل لگتے ہیں نا, تو میں ان کو پھر اپنے ورڈز میں بتا کے نا ایزی وے میں ان کو سمجھا دیتی ہوں. اور کافی ورڈز ایسے ہیں کہ جو انہوں نے انگلش میں بھی اس کا میننگ ساتھ بتایا ہوا ہے, جس سے بہت ایزی رہ جاتا ہے بچوں کے لیے بھی اور مدرس کے لیے بھی نا. تو یہ آپ بچوں کی, اور بہت مہنگی نہیں ہے, یہ میں نے پچھلے سال منگوائی تھی آئی تھنک سو 1100 یا 1200 کی آئی تھی. اب ہو سکتا ہے یہ تھوڑی سی ایکسپینسو ہوگی اور زیادہ سے زیادہ ہارڈلی آئی تھنک سو 2000 کے اندر یہ بک ہوں گی. 15 یہ بکس ہیں چھوٹی چھوٹی سی, اور یہ آپ منگوائیں اور یہ بچوں کو آپ سنائیں گرمیوں کی چھٹیوں میں, کیونکہ ویسے تو اسکولس جاتے ہیں بچے تو ٹائم ہی نہیں ملتا, اسکول جانا پھر ٹیوشن پھر قاری صاحب, تو ٹائم نہیں ملتا کہ آپ بچوں کو جو ہے وہ سنا سکیں. تو گرمیوں کی چھٹیوں میں یہ بیسٹ ہے بک کا مجموعہ, یہ آپ منگوا کے بچوں کو سنائیں. اور نیکسٹ میرے مائنڈ کے مطابق یہ کہ بچیوں کو جو ہے نا خاص طور پہ جو یہ سمر ویکیشنز میں جو 5-6 کلاس کی بچیوں کو بیکنگ سکھائیں, اور 10 کلاس کی بچیوں کو جو ویکیشنز میں 10 کلاس کی جو بچیاں ہوتی ہیں اس کے بعد ان کو چاہیے کہ وہ اس بیسٹ ٹائم ہے کہ وہ اس میں اسٹچنگ سیکھیں یا کوئی بھی اسکل سیکھیں. تو آئی تھنک سو بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹیز پہ زیادہ زور دینا چاہیے ان ویکیشنز میں, نہ کہ ہم بچوں پہ پریشرائز کریں کہ وہ اب بیٹھیں کچھ پڑھیں لکھیں. سارا دن ہم ان کے پیچھے مدرس پیچھے پڑی رہتی ہیں کہ بیٹھ کے ہوم ورک کرو, سمر ویکیشن کا ٹاسک کرو. میرے
مائنڈ کے مطابق ہمیں بچوں کو جو ہے تھوڑا سا نا فری ہینڈ دینا چاہیے گرمیوں کی چھٹیوں میں نا، تاکہ وہ جو ہیں اپنی ان کی مینٹل ہیلتھ ریلیکس ہو. اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز میں ان کو زیادہ بھیجنا چاہیے. مثال کے طور پہ سوئمنگ ہو گیا اور کراٹے اور بیڈمنٹن، فٹ بال، اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بچوں کو زیادہ انوالو کرنا چاہیے یہ گرمیوں کی چھٹیوں میں. اس لیے کہ جب بچے باقی دنوں میں بچے اسکول جاتے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے. اور سب سے ضروری یہ کہ قرآن پاک پہ سب سے زیادہ توجہ ان چھٹیوں میں دی جائے، کیونکہ عام دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب بچے اسکول جاتے ہیں تو بیچ میں پیپرز آ جاتے ہیں، ٹیسٹ آ جاتے ہیں، تو قرآن پاک پہ اتنا نہیں ٹائم مل پاتا. تو آئی تھنک سو کہ خاص طور پہ وہ بچے جنہوں نے کوئی صورتیں خاص یاد کرنی ہیں، امپورٹنٹ صورتیں بچوں کو یاد کروائیں ان ویکیشنز میں. کوئی انسٹیٹیوٹ میں بچوں کو بھیجیں جہاں پہ باقاعدہ قرآن پاک پڑھایا جائے، یا گھر میں کوئی ایسے قاری لگوائیں کہ جس سے بچے جو ہیں وہ قرآن پاک پہ توجہ دے سکیں. کیونکہ یہ بیسٹ ٹائم ہے سمر ویکیشن کا کہ ان ایکٹیویٹیز پہ زیادہ فوکس کر سکے، نہ کہ ہم لوگ جو ہیں عام دنوں میں بھی بچے پڑھتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان چھٹیوں میں ہمیں بچوں کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے کہ اب بیٹھو سمر ویکیشن کا ٹاسک کمپلیٹ کرو. ہم ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں زیادہ انوالو کریں، ان کو فٹ بال، بیڈمنٹن، پیرنٹس خود انوالو ہوں بچوں کے ساتھ، یہ گیمز کھیلیں، بچوں کو پارکس میں لے کر جائیں، اور تاکہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھے اور وہ اپنے اور ہمیں زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنے کا موقع مل رہا ہے ویکیشنز میں بچوں کے ساتھ. اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ، تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے استفادہ حاصل ہو. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.